آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کا بیت المقدس سے نظریاتی رشتہ کیا ہے۔ اسراء و معراج اور قبلہ اول کا اعزاز و شرف عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو مسجد حرم کے ساتھ کئی اہم رشتوں سے جوڑ دیا ہے، جن میں سب سے اہم رشتہ نظریہ اور عقیدے کا رشتہ ہے، جو مسلمانوں کی توجہ اس حقیقت کی جانب مبذول کرواتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو کھونے کا مطلب دوسرے کو کھو دینا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کا سب سے زیادہ کسی سے شہر سے ایمانی رشتہ اگر ہے تو بیت المقدس سے ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ صرف گنبدوں مینار پر مبنی ایک مسجد نہیں بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک نشان ہے، ان کی اسلامی میراث ہے، اسلامی تحفظ کی ایک واضح علامت ہے، اس کی حفاظت ہمارا اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ درج ذیل سطور میں مسلمانوں کے بیت المقدس سے نظریاتی رشتے اور تعلق کی چند واضح صورتیں درج کی جاتی ہیں، تاکہ مسلمانوں کی نئی نسلوں پر بیت المقدس کی اہمیت، فضیلت اور قدر و منزلت صحیح معنوں میں واضح ہو جائے اور مسلمانوں کی نئی نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو عقائد سے اور دوسرا پہلو اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے انسان کے دل و دماغ میں خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان اپنے انہی ارادوں کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ آج نئے علوم اور نئی ایجادات کے سبب قومیں مختلف نظریات اور عقائد میں منقسم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر تیار رہتی ہیں، جس کی تازہ ترین مثال فلسطین کے اندر مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین عرصہ دراز سے جاری جنگ ہے، جو صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا بیت المقدس سے رشتہ عقیدہ اور نظریے کی بنیاد پر ہے، جس کا اظہار قرآن و حدیث سے ثابت ہوا ہے، جو کہ درج ذیل دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ واقعہ معراج میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی مسجد حرم سے بیت المقدس شہر کی مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جنت المأویٰ موجود ہے، اور پھر آسمان سے واپسی پر بیت المقدس لایا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بیت المقدس اس آسمانی سفر کا مرکز تھا، لہٰذا مسلمانوں کا اس شہر سے رشتہ و تعلق عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کی حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بیت المقدس ہی وہ شہر اور علاقہ ہے جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، تو اس لحاظ سے وہ بہت بابرکت ہوا۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے، یہ آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین پر اکثر انبیاء اور رسل آئے ہیں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی، یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین قرار دیا ہے۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک، جس کو قرآن پاک میں اسراء کہا گیا ہے۔ یہ لفظ قرآن کی آیت سبحان الذی اسریٰ سورہ اسراء کے لفظ اسرا سے ماخوذ ہے، جبکہ بیت المقدس سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ حدیث معراج میں مذکور لفظ سم عروج بنا الا السما کے لفظ عروج سے ماخوذ ہے۔ معراج کا انکار قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اسراء کا لفظ صراحتاً ثابت ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے۔ پس اگر کوئی شخص اسراء کا انکار کرے تو وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ادنا مسلمان بھی جب اس آیت کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس آیت کے معنی و مدلول کو بخوبی سمجھ آتا ہے۔ لہٰذا اسراء کا انکار کرنے والے قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر کافر ہے۔ واقعہ معراج کے ثبوت کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت نہایت واضح اور صاف دلیل ہے اور اس میں کوئی بحث یا اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معراج کا انکار حدیث رسول کا انکار ہے۔ آئیے پہلے اسراء اور معراج کے متعلق مختلف چند احادیث ملاحظہ کریں تاکہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ حدیث سے معراج میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کے کلموں کی آواز تھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں کے نے ڈھانپ رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی کی مشک ہی ہے۔ قرآن کی آیت اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم کے لیے اسراء و معراج کا واقعہ حق اور صداقت پر منبع ہے، بلکہ احادیث متواتر اور مشہور سے ثابت ہے، لہٰذا جو معراج کا انکار کرے وہ حدیث کا منکر اور حدیث کا متعلقہ منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ شرع عقائد
نصفیہ اور نیراس میں ہے۔ مسجد حرم سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، جو قطعی یقینی اور کتاب اللہ سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ واقعہ معراج کے زمن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف سفر، براق کا مسجد کے کونے میں باندھنا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا، انبیاء کی امامت کرانا اور پھر آسمانوں کی طرف سفر کرنا، قرآن و حدیث سے ثابت ان تمام حقائق کو دل سے تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ بنیادی اور ایمان کا ہے اور اس میں عقیدے کی بنیاد بھی ہے۔ اس سلسلے میں دو اہم نقطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ بیت المقدس سے نظریاتی یا عقیدے کی بنیاد پر تعلق اور رشتہ صرف فلسطین کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ نظریاتی رشتہ دنیا کے مشرق اور مغرب میں موجود تمام مسلمانوں کا ہے، کیونکہ بیت المقدس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ 50-60 لاکھ فلسطینیوں کی عمارت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی امانت ہے۔ لہٰذا اس نظریاتی اور عقیدے کے تعلق اور رشتے کی بنیاد پر فلسطین کے معاملے میں مسلمانوں کی ذمہ داری دن بدن بڑھتی ہے اور وسیع تر ہوتی جاتی ہے۔ جہاں تک دوسرے نقطے کا تعلق ہے، اس کا تعلق مسجد اقصیٰ کے رقبہ سے ہے۔ جب مسجد اقصیٰ سے مراد صرف احاطہ شدہ عمارت نہیں بلکہ پوری مسجد کا علاقہ ہے، جس کا رقبہ 14,40,000 اسکوائر میٹر ہے۔ مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کی کمپاؤنڈ کے نام سے ذہن میں رکھیں، جس میں کئی مقامات شامل ہیں: قبۃ الصخرات، مسجد قبلہ، مسجد براق، مسلح مروانی۔ یعنی مسجد اقصیٰ در حقیقت ایک احاطہ ہے جس کے اندر عمارتیں، مسجدیں، پرنالے، گنبد، گیلریاں اور محرابیں وغیرہ ہیں، اور یہ سارا کچھ مسجد اقصیٰ کی عمارت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے سام کے نام پہ آباد ہونے والا ملک شام کو انگریزی میں سائریا، عربی میں سوریا اور سریانی میں شام کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد سام بھی نوح اس علاقے میں آباد ہوئے تھے، اس لیے یہ علاقہ شام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ موجودہ مقبوضہ فلسطین شام کا علاقہ ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور بعد میں جس خطے کے لیے بلاد شام کہا جاتا تھا وہ ان 4 ممالک سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل تھے۔ غیر منقسم ملک شام پر 636 عیسوی سے 1920 تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سن 1920 میں شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور سن 1920 میں شام فرانس کے قبضہ میں چلا گیا، جس نے شام کو 4 الگ الگ سرحدوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن میں بانٹ دیا۔ سن 1946 میں تقسیم شدہ سوریہ کو فرانسیسی استعماریت سے آزادی ملی اور حافظ امین اس کا سربراہ بنا۔ سن 1970 میں حافظ الاسد نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے حافظ امین سے زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سن 2000 میں حافظ الاسد کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا بشار الاسد اس ملک شام کا صدر بن گیا، اور آج تک انبیاء کی یہ سرزمین اس کے ظلم و زیادتیوں کی زد میں ہے۔ درج ذیل سطور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بلاد شام کی مقدس سرزمین بیت المقدس کے متعلق نبی کریم کی ان چند بشارتوں کا تذکرہ کرتے ہیں حاضر خدمت ہے جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے عقیدے میں فرض ہے۔ شہر بیت المقدس قیامت کے دن حشر و نشر کی سرزمین ہوگا اور لوگ وہیں جمع ہوں گے اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سوار اور منہ کے بال گھسیٹتے ہوئے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ دمشق سے مسلمان لوگوں میں سے ایک لشکر کو بھیجے گا۔ وہ تمام عربوں میں عمدہ ترین شاہ سوار اور آلات حراب کی مہارت تامہ رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ فتنوں کے دور میں شام کی سرزمین سلامتی اور ایمان کی سرزمین ہوگی، یعنی قرب قیامت مسلمانوں کا وطن شام ہوگا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخری وقت میں شام کی سرزمین میں امن و ایمان کا استحکام ملے گا، تاکہ جب مسلمان ممالک میں فتنہ پیدا ہو جائے تو مومن اس کی طرف جا سکیں، شام و بیت اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور وہاں کے رہنے والوں کو اللہ فتنہ کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم لوگ ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑی شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر وہ زمانہ پاؤں تو کس ٹکڑی میں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر شام کو لازم کر لو، کیونکہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے۔ اللہ اس ملک میں اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر شام میں نہ رہنا چاہو تو اپنے آپ کو یمن پر لازم پکڑنا اور اپنے تالابوں سے پانی پلانا، کیونکہ اللہ نے مجھے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔
आन करीब यके बाद दीगरे हिजरतें होती रहेंगी। बेहतरीन अहले ज़मीन वो होंगे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत गाह को भी लाजमी पकड़ेंगे। इस वक्त ज़मीन में बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे, इनकी ज़मीन को फेंक देंगी, यानी वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क भागते फिरेंगे। अल्लाह इनसे नफरत करेगा, आग इन लोगों को बंदरों और हंजीरों के साथ इकट्ठा कर देगी। इस हदीस में हशर से क़यामत के दिन वाला हशर मुराद नहीं है, नीज यहाँ आग से मुराद फितने की आग है। क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आदल हुक्मरान होंगे और आसमान से उतरेंगे और बैतुल मुक़द्दस में नाजिल होंगे। नबी करीम ने क़यामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, फिर ईसा बिन मरियम दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे, यानी दज्जाल को बाबेलूत के पास आएंगे और वहीं पर उसे कत्ल करेंगे। कुर्बे क़यामत अर्ज़ शाम में हिलाफत का क़याम होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए इब्न हवाला, जब तुम देखो कि हिलाफत अर्ज़ मुक़द्दस तक पहुँच गई है तो ज़लज़ले आने लगेंगे, मुसीबतें टूट पड़ेंगी और बड़ी बड़ी अलामतें ज़ाहिर होंगी। लोगों के इससे ज़्यादा करीब होगी जितना मेरा हाथ तुम्हारे सर से करीब है। कुर्बे क़यामत बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन ही ईमान वालों की आखिरी पनाह होगी। अल्लाह ताला ने क़यामत से पहले हज़रत मौत या हज़रत मौता के समंदर की तरफ से एक आग निकलेगी जो लोगों को इकट्ठा करेगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इस वक्त आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, तुम शाम चले जाना। के रसूल अल्लाह ने फरमाया, जंग के मौका पर मुसलमानों का हैमा मरकज़ दमिश्क नामी शहर की जानिब में वाक़या मकाम गोता होगा और दमिश्क शहर के बेहतरीन शहरों में से होगा। बैतुल मुक़द्दस ही वो मकाम होगा जहाँ ताइफा मंसूर का क़याम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर साबित कदम रहते हुए गालिब रहेगा और अपने दुश्मनों को मफूर कर देगा। दुश्मन की शराजा बंदी इससे कोई हरगिज़ ना गजिंद ना पहुँचा सकेगी। अल्लाह ये कि बतौर आजमाइश उसे थोड़ी बहुत गजिंद पहुँच जाए, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी और वो इसी हाल पर कायम दायम होंगे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये लोग कहाँ से आएंगे? तो नबी करीम ने जवाब दिया, ये लोग बैतुल मुक़द्दस के बशिंदे होंगे, ये बैतुल मुक़द्दस के अतराफ़ व अकनाफ़ में होंगे। अहले शाम को अल्लाह की मदद हासिल रहेगी। बैतुल मुक़द्दस वो मकाम है जहाँ से सूर फूंका जाएगा। चुनांचे कुरान मजीद की आयत है और तवज्जो से सुनिए, जिस दिन पुकारने वाला करीब ही से पुकारेगा। इस आयत की तफसीर में मुतअद्दिद मुफस्सिरीन ने ये बात कही कि बैतुल मुक़द्दस से ही सूर फूंका जाएगा। अहादीस में दी गई तमाम बशारतों का तल्लुक अकीदा इल्म गैब से है और हर मुसलमान का ये अकीदा है कि नबी की तमाम बशारतें 100% पूरी होंगी। चुनांचे अहादीस से साबित इन तमाम बशारतों को दिल से तस्लीम करके उन पर ईमान लाए बगैर किसी मुसलमान का इस्लाम और ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। चुनांचे क़यामत पर ईमान लाना अकीदे का एक अहम हिस्सा है, इसलिए शाम के इलाकों में इन वाक़यात और हादसात का वक़ूफ़ पज़ीर होना इस्लामी अकीदे में शामिल है। लिहाजा ये साबित हुआ कि बैतुल मुक़द्दस से मुसलमानों का रिश्ता ईमान और अकीदे की बुनियाद है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहूदियों को सफ़ा हस्ती से ना मिटा दिया जाए। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मुक़त्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा, मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे और एक बार फिर अल्लाह के हुक्म से क़यामत के करीब हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद एक मोमन जमात के हाथों बज़ोर शमसीन मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फ़तह होगा। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के मौजूदा हालात से यह बात वाज़िह है कि वह वक्त बहुत करीब है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो क़िबला अव्वल की हिफाजत और आज़ादी के लिए हर वक्त तैयार हैं और अपनी नस्लों को इस तारीख़ से वाक़िफ़ करवाते हुए इसकी बाज़ियाबी के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिश करें। उठ बांध कमर मर्दे मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक्सा की खबर ले।